الحمد لله رب العالمين أرحم الراحمين الذي أرسل حبيبه رحمة للعالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصين له الدين أو قال الله تعالى في مقام آخر إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين صدق الله مولانا العظيم۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑ فضل و کرم اور احسان عظیم کہ ہم اس کی بارگاہ کرم میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ وہ خالق کائنات ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفا شیار غلاموں کی صف میں شامل فرمائے۔ آج جس عنوان گفتگو پر چند معروضات عرض کروں گا وہ ہے دین کے اندر اخلاص، یعنی ہم دین کے اندر اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی تو کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے جو یہ کتاب تمہاری طرف بھیجی ہے یہ تمہیں اس بات کی طرف دعوت دیتی ہے کہ تم دین میں اخلاص پیدا کرو۔ ہم نماز پڑھیں اگر دوسروں کو دکھانے کے لیے، روزہ رکھیں اگر دوسروں کو دکھانے کے لیے، زکوٰۃ دیں دوسروں کو دکھانے کے لیے، حج کریں دوسروں کو دکھانے کے لیے، تو پھر ہمارے عمل اللہ کے لیے نہیں رہ گئے بلکہ بندوں کے لیے رہ گئے۔ اور رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے نمازیوں کے لیے۔ باری تعالیٰ تیرے آگے سر سجدے میں رکھ رہے ہیں تو ان کے لیے ہلاکت کہاں سے ہوگی؟ کہا یہ وہ نمازی ہیں جو نماز میرے لیے نہیں پڑھتے بندوں کے لیے پڑھتے۔ تو جب اپنے دین میں سے اخلاص ختم ہو جائے گا نا تو پھر آپ کا کوئی بھی عمل رب ذوالجلال کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں یاد رکھنا جو یہ اخلاص والے لوگ ہوتے ہیں نا طوبیٰ للمخلصین، میں ان اخلاص والے لوگوں کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں، جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اور کیوں دیتا ہوں؟ سبب بیان کیا، وجہ بیان کی، فرمایا اولئک مصابیح الہدی، یہ کوئی عام بندے نہیں ہوتے، یہ زمین پر چلتے پھرتے اللہ کے روشن چراغ ہوتے ہیں، ہدایت کے روشن چراغ ہوتے ہیں، ہدایت کا سرچشمہ ہوتے ہیں، ہدایت کا موقع ہوتے ہیں، ہدایت کا بہتر ہوتے ہیں۔ اور فرمایا یہ جو اخلاص والے لوگ ہوتے ہیں نا جن کے اعمال میں ریاکاری نہیں ہوتی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ لوگوں کو بھی ہدایت دیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کا ایک اور کمال یہ ہوتا ہے کہ بروز قیامت رب انہیں جنت میں بغیر حساب تو یہ جو اخلاص ہے نا عمل کے اندر یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت لازمی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ینگسٹر صحابی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آپ کو یمن بھیجنے لگے نا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا معاذ تمہیں ایک زندگی کا راز بتا رہا ہوں، حقیقت بتا رہا ہوں، اس کو پلے باندھ لینا۔ اخلص دینک یکفیک العمل القلیل او کما قال، اپنے دین میں اخلاص پیدا کر لو، رب ذوالجلال تمہارے تھوڑے عمل بھی ہونے بھی اپنی بارگاہ میں دین میں اگر اخلاص آ جائے تو تھوڑے عمل بھی بارگاہ کے اندر قبولیت کا سبب بن جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نا ایک شخص آیا اور آ کر کہتا ہے کہ سنن نسائی، امام بیہقی، شعب الایمان، سنن ترمذی کی روایات سامنے رکھ رہا ہوں۔ آگے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا دو سبب کے لیے، ایک کہ وہ تیری اللہ کی رضا ان کو حاصل ہوگی اور دوسرا اس کو شہرت مل جائے گی، پیسہ مل جائے گا۔ آج کے دور پہ آپ اس حدیث مبارکہ کو اگر امپلیمنٹ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگ آج کل اللہ کی رضا بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور شہرت بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دو چیزیں اگر کسی کے دل میں ہو، کسی کے دماغ میں ہو
اور وہ عمل کرے گا اس کو کچھ ملے گا؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ ککھ نہیں ملتا، کچھ نہیں ملتا اس کو۔ صحابی نے پھر عرض کی یا رسول اللہ، دوبارہ سوال دہرایا، آقا کریم نے پھر یہی جملہ ارشاد فرمایا، تیسری مرتبہ فرمایا، پھر یہی جملہ ارشاد فرمایا۔ کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ بلکہ سنن ترمذی شریف کی روایت، اور اسی پر میری گفتگو مکمل، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے، نام ہے ان کا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، آپ نے نام سنا ہوا ہے۔ ایک بار تابعی جنہوں نے صحابہ کرام کی زیارت کی ہوتی ہے، نام ہے ان کا شفیہ الاصبہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تابعی ہیں، صحابہ کرام کی زیارت کرنے والے۔ کہتے ہیں میں نے مسجد نبوی میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اور اتنے لوگ اس کے ارد گرد دائرہ بنا کے اس کی گفتگو سن رہے ہیں۔ تو مجھے تجسس ہوا کہ یہ کون ہے؟ میں نے ارد گرد سے پوچھا تو کسی نے کہا کہ یہ حضور کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ کہتے میں پاس ہو گیا تو جب سارے چلے گئے نا تو خلوت کے اندر میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں کہا حضور کوئی ایسی حدیث سنائے نا، سارے چلے گئے ہیں تو میں آپ سے اکیلے میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کوئی ایسی حدیث سنائے جو آپ کو بھی نبی پاک نے تب بتائی ہو جب تیسرا کوئی بندہ پاس نہیں۔ تو میں بھی اس لیے اکیلے میں پوچھ رہا ہوں، آپ کو کوئی ایسی حدیث نہیں جو آقا کریم نے اکیلے میں تنہائی میں بتائی ہو، دو آپ کو تیسرا کوئی نہ ہو؟ آگے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہاں مجھے آتی ہے ایک حدیث، چلو میں تمہیں سناتا ہوں۔ آپ نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور آپ غش کھا کر بے ہوش ہو کے گر گئے۔ اب وہ کہتے ہیں شمیہ نسبی تابعی کہتے ہیں میں نے جو ہے پانی کہہ کہ میں نے ان کو کسی طرح ہوش میں، جب ان کو افاقہ ہوا نا وہ ہوش میں آئے تو میں نے کہا حضور آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ کہتے سوری غلطی ہوگی، میں آپ کو چلے حدیث سنا دوں گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار کائنات نے فرمایا اور پھر غش کھا کر بے ہوش ہو گئے۔ انہوں نے پھر ان کو جو ہے ہوش میں لے کے آئے، 2 مرتبہ ہوا، پھر تیسری مرتبہ ہوا، چوتھی مرتبہ ہوا۔ شفیہ نسبی تابعی کہتے ہیں میں ڈر گیا، خوف میں آ گیا، میں نے کہا حضور کی کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ کہتے نہیں مجھے بس نا ایک کیفیت آ رہی ہے، چلو میں کوشش ساری سکت اختیار کر کے اکٹھی ساری اپنی طاقت کر کے بڑے ہی حوصلے کے ساتھ کہتے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا منظر ہوگا، 3 لوگ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں، ایک قاری عالم جو قرات بھی کرتا ہے، عالم دین بھی ہے، دوسرا شہید، اور تیسرا مال و دولت صدقہ و خیرات کرنے والا۔ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے نا تو تاجدار کائنات نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رب ذوالجلال نا عالم دین اور قاری کو کھڑا کر دے گا، بولے گا تم نے علم کی پھیلایا تھا جو میں نے تمہیں دیا تھا؟ تو آگے سے وہ بولے گا باری تعالیٰ میں نے پھیلایا تھا۔ کہا قاری قرآن تم نے قرآن کی تلاوت کی تھی؟ کہا جی میں نے کی تھی۔ کہا کس کے لیے کی تھی؟ وہ کہے گی میں نے اللہ آپ کے لیے کی تھی، سارا کچھ ساری تیری رضا حاصل کرنے کے لیے۔ رب ذوالجلال منہ پہ کہیں گے تو بکواس جھوٹ بول رہا ہے، تو نے میری خاطر کچھ نہیں کیا۔ فرشتے بھی کہیں گے جھوٹ بول رہا ہے، اس نے میری خاطر مولا کی خاطر کچھ بھی نہیں کیا تھا، اس نے تو یہ سب اس وجہ سے کیا تھا کہ اس کو شہرت ملی، اس کو سارے لوگ پہچانے، اس کا نام ہو۔ کہا اس کو اٹھاؤ اور دوزخ کے اندر پھینکو۔ پھر آئے گی شہید کی باری، رب ذوالجلال کہیں گے تو شہید ہوا تھا؟ بولے گا جی باری تعالیٰ میں شہید ہوا۔ کس کے لیے ہوا تھا؟ مولا تیری خاطر ہوا تھا، تیری رضا حاصل ہو جائے۔ فرشتے بولیں گے، رب کہے گا جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے شہید نہیں ہوا تھا کہ تجھے اللہ کی رضا ملے، تو اس لیے شہید ہوا تھا کہ تجھے تمغہ امتیاز ملے، تجھے لوگ پہچانے کہ واہ بڑا ہی شہید ہے، بڑا ہی اس نے اللہ کی راہ میں اپنی جان کو لٹایا، اٹھاؤ اس کو دوزخ میں پھینکو۔ اور تیسرا مال و دولت صدقہ و خیرات، یہ ہے وہ چیزیں ہمارے ہاتھ میں۔ حضرت ابو ہریرہ سناتے وقت 4 مرتبہ بے ہوش ہوئے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اسے اپنی زندگیوں کے اندر نافذ کریں۔ شہید کو جب مال و دولت والا ہے نا وہ کہے گا باری تعالیٰ میں نے تو سارا مال صدقہ و خیرات کیا تھا کہ تو راضی ہو جائے۔ رب کہے گا تو بھی جھوٹ بولتا ہے، تو نے مال و دولت صدقہ و خیرات اس لیے کیا تھا تاکہ
لوگ تجھے بڑا مال و دولت والا سمجھے، بڑا غنی سمجھے، بولے بڑا پیسہ ہے اس کے بعد۔ یہ بات بیان کر کے نا حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نا میری ران کے اوپر ہاتھ لگا کر کہا ابو ہریرہ ایہی تینوں لوگ ہون گے جنہاں تو رب ذوالجلال دوزخ دی آگ نو پڑکائے، یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ میں پھینک کے آنکھ کو بھڑکائے گا، کیونکہ ان کے عمل تو تھے لیکن اخلاص نہیں تھا۔ تاجدار کائنات نے فرمایا جن کے عمل بھی ہو، اخلاص بھی ہو، تقویٰ بھی ہو، پرہیزگاری بھی ہو، محبت بھی ہو، اخوت بھی ہو، مودت بھی ہو، چاہت بھی ہو، الفت بھی ہو، اللہ کی رضا بھی ہو، اللہ کے پانے کا، حسن مطلق کے دیدار کا شوق بھی ہو، فرمایا جب وہ یہ نیتیں کر کے اگر کوئی عمل کرتا ہے نا تو رب ذوالجلال جنت میں ساروں کو بلا کر کہے گا آؤ تم نے دنیا کی نعمتیں تو دیکھی ہیں، آج تم نعمتوں کو بنانے والے رب کا دیدار کرنا۔ یہ وہ شان ہے جب انسان اخلاص کے ساتھ عمل کرے تو رب ذوالجلال اس کو شرف قبولیت بھی عطا فرماتا ہے اور رب ذوالجلال بندے کو بھی جنت کا حقدار بناتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں رمضان المبارک کے جتنے ایام باقی ہیں ان میں روزہ رکھنے، عبادت کرنے، رات کو تراویح پڑھنے، نماز پڑھنے، خالی اپنے پڑھنے کے لیے نہ کھڑا کرے بلکہ رب ذوالجلال کی رضا حاصل کرنے کے لیے کھڑا کرے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمارا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔